بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی البشیر النذیر امامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے سکون دل کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، آج کے اس مادہ پرست دور میں عموماً لوگوں کی جہاں بہت سی شکایتیں ہوا کرتی ہیں، ان میں کیا امیر کیا غریب، کیا بڑا کیا چھوٹا، تمام کے نزدیک تقریباً یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے کہ سکون دل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انسان ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن یہ لوگوں کی عام عادت ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ سکون دل کو حاصل کرنے کے لیے جہاں بہت سے علاج کرواتے ہیں، جہاں بہت سی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، وہیں پر اسی سکون دل کے حصول کے لیے کچھ ناجائز طریقوں کا بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، سکون دل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سکون دل کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ نے یہ دولت عطا کی ہو، بھلے وہ معمولی انسان ہو، بھلے وہ اوسط درجے کا یا غریب انسان ہو، بھلے وہ کسی جگہ پر مزدوری کرنے والا انسان ہو۔ اور وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی دولت بھی ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی ہیں، لیکن سکون دل سے محروم ہیں، تو ان کی زندگی میں محرومیت کا ایک اتھاہ سمندر ہے۔ محترم سامعین، قرآن حدیث میں ایک بندے مومن کے لیے تمام چیزوں کا علاج رکھا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بندے مومن کے لیے ہر قدم پر، ہر ڈگر پر اور ہر چیز کے لیے حل پیش کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سکون دل کے لیے بھی کتاب و سنت میں کافی حل موجود ہیں، جن کو اختیار کر کے ہی حقیقی معنوں میں ایک مسلمان بندہ سکون دل حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ انسان سکون دل کے لیے دنیاوی چکا چون، دنیاوی زندگی کی ٹھاٹ باٹ یا کسی اور چیز کا سہارا لینا چاہے، یہ ناممکن ہے۔ اور جیسا کہ تجربہ، تجزیہ اور حالات بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ متمول، مالدار اور شاہانہ زندگی گزارنے والے لوگ ہی سکون دل سے محروم رہا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آئیے آج کے درس میں جانتے ہیں کہ سکون دل کیا ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، ایک مومن سکون دل کیسے حاصل کر سکتا ہے، سکون دل حاصل کرنے کے لیے مسلمان بندے کو کن کن چیزوں کو اپنانا پڑے گا، اور اسی طرح وہ کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، انسان پریشانی، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جایا کرتا ہے، اور وہ کون کون سے نسخے ہیں جن کی وجہ سے سکون دل کو انسان کی زندگی میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہ لفظ سکینت، یہ لفظ سکون عربی کے لفظ سین کاف نون سے مشتق ہے۔ عربی زبان کی مشہور معروف ڈکشنری مقایس اللغہ و صحاح میں سکنہ کے معنی التی تدل علی خلاف الاضطراب والحرکہ، یعنی ہر وہ چیز جو کسی بھی طرح کی پریشانی یا کسی بھی طرح کے ہلچل کے خلاف ہو، یا بالفاظ دیگر والسکینۃ ہی الوقار وقیل الوداع، یا بالفاظ دیگر سکینت کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے ٹھہراؤ اور کسی بھی چیز کے باوقار ہونے اور کسی بھی چیز کے اس کی اصلی حالت پر ہونے کو کہتے ہیں۔ محترم سامعین، اس سکون دل کی بہت سے لوگوں نے الگ الگ تعریفات کی ہیں، لیکن ہم سلف رحمہم اللہ میں سے کچھ کبار ہمارے علماء اسلام کی تعریف کی طرف جاتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، مشہور معروف علمی شخصیت، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید، 751 ہجری ان کی سن وفات ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مختلف اور متنوع کتابوں میں، مایہ ناز کتابوں میں، انسانی زندگی سے متعلق ہونے والے تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ وہیں پر سکونت کے تعلق سے، سکینت کے تعلق سے، سکون دل کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب
مدارج السالکین میں کہتے ہیں ہی الطمانینہ والوقار والسکون الذی ینزلہ اللہ فی قلب عبدہ عند اضطراب من شدت الخوف. سکینت یعنی سکون دل، یہ وہ وقار ہے، یہ وہ اطمینان ہے، یہ وہ سکون ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے بندے مومن کے دل میں مختلف خوف اور پریشانیوں کے موقع پر ڈالتا ہے. یعنی بندہ جب پریشان ہوتا ہے، بتقاضا بشریت کسی بھی وجہ سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں جو سکون، جو اطمینان، جو راحت قلب عطا کیا کرتا ہے، اس کو سکینت کہا جاتا ہے. پھر محترم سامعین، سکینت کے تعلق سے ابن القیم رحمہ اللہ اپنی اسی کتاب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں ان منزلۃ السکینۃ من منازل المواہب لا من منازل المکاسب. یاد رکھو یہ سکونت، یہ سکون دل، یہ اطمینان اور راحت کے منازل، یہ اللہ تعالیٰ کی عطیات میں سے ایک عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. یہ مال سے کما کر حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے. یعنی سکون دل یہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو ان کے نیک اعمال، اسلام کہتے ہیں ان کی قربانی کو تعلق سے عطا کیا کرتے ہیں. یہ سکون دل یہ پیسوں سے، یہ دنیاوی دولت سے، یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے حاصل کیا جانے والا نہیں ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سکون کے لیے سرگردہ اور پریشان اور ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو خوشحال، متمول اور مالدار طبقہ ہوا کرتا ہے. پھر محترم سامعین، سکون دل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ ہے، جسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا عطا کیا کرتا ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون کو، سکینت کو، راحت قلب کو، اطمینان و وقار کو عطا کیا، نازل کیا تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سکون دل کے تعلق سے لفظ مومن کا استعمال کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوا کرتا ہے. مسلمان وہ ہوا کرتا ہے جو اعمال میں پیچھے اور گناہوں میں آگے ہوا کرتا ہے، نیک اعمال میں پیچھے اور گناہوں میں آگے ہوا کرتا ہے. جبکہ مومن وہ ہوا کرتا ہے جو تقریباً تمام اعمال خیر پر عمل کرنے والا اور حتی المقدور تمام اعمال شر سے بچنے والا ہوا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس آیت میں سکون دل کے لیے لفظ مومن کا انتخاب کیا. ایک اور بات محترم سامعین، قرآن کریم اور احادیث مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لفظ سکینت کو انبیاء کرام اور صالحین اور اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دینے والے نیک لوگوں کے تعلق سے مشکل موقعوں پر ذکر کیا ہے. یعنی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نیک و صالح بندے جب جب مشکل مواقع پر ہوا کرتے تھے، دشمنان اسلام کی جانب سے جب ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کے دلوں میں، ان انبیاء کرام و صالحین کے دلوں میں سکون کو نازل کیا، سکینت کو نازل کیا تاکہ وہ اپنے مقام پر ثابت قدم رہیں، جمے اور ڈٹے رہیں، اس مشکل سے پریشان نہ ہو اور کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں. چنانچہ ہم انبیاء کرام کی سوانح حیات پڑھتے ہیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، کفار مکہ آپ کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، تلاش کرتے کرتے پہاڑ تک بھی آ گئے، اور پہاڑ میں جس غار میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہاڑ پر بھی آ گئے، اس غار پر بھی آ گئے. یہاں تک کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کفار مکہ اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو چھپا پا لیتے. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی طرف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. اس وقت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اطمینان کو نازل کیا اور کہا محمد آپ گھبرائیے نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سکونت کو نازل کیا اور ایسی فوج سے رسول اللہ کی تائید کی جسے کوئی دیکھ نہیں رہے تھے. تو اس مشکل موقع پر اللہ رب العالمین نے جب دشمن پوری طرح سامنے آ چکا تھا اپنے نبی کی مدد کی سکون کو نازل کر کے. پھر اسی طرح محترم سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ حدیبیہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پریشان حال ہیں، کفار مکہ نے عجیب و غریب اور کٹھن شرطیں رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں مسلمانوں کے خلاف اور کفار مکہ کے حق میں دکھائی دے رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال، صحابہ کرام پریشان حال۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پریشان کن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے سکون نازل کیا اور آپ نے وہ شرطیں منظور کر لی جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شرائط مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر بظاہر پریشان حال نظر آ رہے ہیں، آپ صحابہ کرام کے ساتھ پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، صحابہ کرام بھوکے ہیں۔ تو ایسے موقع پر صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لولا اللہم اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ اللہ رب العالمین اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے، نہ ہی ہم زکوٰۃ ادا کرتے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں سکون کو نازل فرما، اور جب دشمنوں سے ہماری بھینٹ ہو جائے، جب دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو جائے، اس وقت ہمارے پیروں کو مضبوط جما دے۔ تو انبیاء کرام کے دلوں میں اللہ رب العالمین مشکل اور پریشان کن حالات میں سکون کو نازل کیا کرتے تھے، جو اس وقت اس نبی کے لیے اور نبی کی امتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی، بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں مختلف انبیاء کرام پر جب مشکلیں آئیں، مشکل حالات سے دوچار ہونا پڑا اور بظاہر ایک بہت مشکل دور گزر رہا تھا، ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کے دلوں میں سکون کو نازل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے، آپ اندازہ لگائیے ایک بہت بھیانک آگ جلائی جا رہی ہو اور اس میں کسی ایک انسان کو جھونکا جا رہا ہو تو اس انسان کی بظاہر حالت کیا ہوگی؟ وہ کتنا چیختا چلاتا ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، کتنی گریہ وزاری کر رہا ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پرسکون حال میں تھے، نہ روئے، نہ گڑگڑائے، نہ آوازیں کیے، نہ چیخیں پکارے۔ تو اللہ رب العالمین علیہ السلام کے دل میں وہ سکون کو نازل کیا تھا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو مکہ چھوڑ کر آئیں۔ بظاہر انسان کے لیے ایک بے آب و گیا علاقے میں، جنگل میں اور خالی میدان میں، صحرا جیسے علاقے میں تنہا اپنے بیوی بچے کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ایک مشکل نظر آتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے دل میں اللہ اتنا سکون عطا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر کسی چون چرا کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون دربار میں بہت مرتبہ گئے۔ فرعون دنیا کا ظالم و جابر بادشاہ، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، بنی اسرائیل کو بے انتہا تکلیفیں دینے والا، ایک عرصہ اس نے بنی اسرائیل کے نوجوان پیدا ہونے والے بچوں کو، لڑکوں کو زندہ قتل کروایا تھا اور ہر طرح کا ظلم اس نے بنی اسرائیل پر روا رکھا تھا۔ ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے دربار جب جایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ جاتے، اسے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، توحید کی باتیں بتایا کرتے تھے، اس کی ربوبیت کا کھلا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ثابت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ سکون تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کے ساتھیوں سے کہا تھا، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے بنی اسرائیل دشمن کے حملوں سے مت ڈرو، دشمن کی طرف سے آنے والے پریشان سے مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو اور صبر کیا کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء، یقیناً یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے جس کا چاہے وارث بناتا ہے۔ اور بعد میں ہوا بھی یہی، فرعون غرق کر دیا گیا، فرعون کی قوم غرق کر دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام پورے مصر کے وارث قرار دیے گئے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک طویل قصہ ہے، ایک جادوگر اور راہب کا قصہ، جسے قرآن کریم میں سورۃ البروج میں ذکر کیا گیا اصحاب الاخدود کے نام سے۔ وہ طویل قصہ ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 305 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آخر کار جب اس ظالم بادشاہ کی الوہیت اور ربوبیت کا مومنوں نے انکار کر دیا
تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا جائے، بہت بڑی آگ جمع کی جائے، اس میں سارے ایمان لانے والے سارے لوگوں کو دھکیل دیا جائے، گرا دیا جائے۔ آگ جلائی گئی، جتنے لوگوں نے اس بادشاہ کی الوہیت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، تمام کو اس میں گرایا جانے لگا، اور وہ سارے مومن پورے اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے کودنے لگے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں وہ سکون عطا کیا تھا۔ اسی طرح فرعون کے سامنے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ وہ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ نے جو کارنامہ دکھایا وہ جادوگر ہی نہیں ہے اور وہ حقیقی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کر رہے ہیں، تو ایمان لے کر آئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے دیکھا کہ پانسا پلٹ چکا ہے، جن جادوگروں کو میں نے موسیٰ کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا وہی موسیٰ کی تائید میں آ گئے ہیں، تو خطرناک دھمکی دی، کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ میں تمہارے ہاتھ پیر الٹی جانب سے قطر دوں گا، تمہیں کھجور کے درختوں پر سولے پر چڑھا دوں گا۔ تو سارے جادوگروں نے کیا کہا؟ جادوگر اچھی طرح جانتے تھے کہ فرعون کتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے، وہ انتخاب میں کیا کیا نہیں کر سکتا ہے، لیکن سارے جادوگروں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تو جو چاہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو بس دنیاوی زندگی کا فیصلہ کرے گا، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا۔ تو محترم سامعین، یہ وہ سکون دل ہے، یہ دل کا وہ سکون ہے جو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام، اپنے اولیاء، صالحین اور نیک لوگوں کے دلوں میں مشکل حالات میں، پریشان کن حالات میں عطا کیا کرتا ہے، نازل کیا کرتا ہے، جس کی بدولت یہ انبیاء کرام، صالحین، نیک اللہ والے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہا کرتے ہیں اور ایمان پر باقی رہتے ہیں۔ محترم سامعین، یاد رکھیے، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، عہدہ، بڑی بڑی تنخواہیں یا بڑے بڑے عہدے اور مناصب یا خاندانی وراثت یا بڑے بڑے محلات و بنگلات، دنیاوی چکا چوند، یہ کبھی بھی سکون دل کے لیے علاج نہیں ہے، دوا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا، تاریخ کا تجزیہ ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان دلوں کی پریشانی، سکون دل کے لیے تڑپنے والے بڑے بڑے عہدے دار، منصب والے، مالدار، متمول، بڑے بڑے عہدوں والے اور بادشاہ قسم کے حاکم اور امراء قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف دنیاوی دولت ہی معیار ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی، دین سے دور، اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سکون دل کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور ترستے رہتے ہیں۔ پھر محترم سامعین، انسان جو بھی نیک اور برے کام کرتا ہے وہ اس میں اس کے نفس کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے 3 طرح کے نفس کا ذکر کیا: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی پر ابھارتا ہے، نفسانی خواہشات پر ورغلاتا ہے، اور شیطان کے ساتھ مل کر یہ انسان اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہر طرح کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جو انسان کے بندے مومن کے لیے کسی بھی طرح کے گناہ سے روکتا بھی ہے اور برائی کرنے پر اس کو ملامت بھی کرتا ہے۔ یعنی بندے مومن جب کوئی برا کرنا چاہتا ہے، نافرمانی کرنا چاہتا ہے، بتقاضے بشریت شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے، روکتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت اچھا نفس ہوا کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، جو انسان کو ہمیشہ اچھائی پر ابھارا کرتا ہے، نیک کاموں پر، اطاعت پر، قربت الہی پر، حصول جنت کے کاموں پر ابھارا کرتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، سکون دل کے لیے وہ کون کون سے اسباب ہیں؟ یہ سکون دل کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون کون سے کام ہیں جن کے ذریعے سے انسان سکون دل حاصل کر سکتا ہے؟ آئیے ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بغیر دنیا کا کوئی بھی شخص سکون دل حاصل نہیں کر سکتا، بھلے وہ پوری دنیا کی بادشاہت کا مالک بن جائے، پوری دنیا کی دولت کا وہ حقدار بن جائے، پوری دنیا کی دولت پر قابض ہو جائے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ پا لیا، جس نے اللہ تعالیٰ پر بحیثیت رب راضی ہوا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت نبی راضی ہوا اور اسلام پر بحیثیت دین راضی ہوا۔ یاد رکھیے مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ لذیذ اور حلاوت والی چاشنی اور مزے کی چیز وہ ایمان باللہ ہوا کرتی ہے، اور دل کے سکون کے لیے، سکون دل کے لیے، دل کے اطمینان اور راحت کے لیے ایمان ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ایمان ہی سب سے بڑی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے شرک کی تمام قسمیں، بھلے وہ بت پرستی ہو، آتش پرستی ہو، کہ کسی انسان کو معبود بنانا ہو، یا اسی طرح قبر پرستی ہو، مزار پرستی ہو جو مسلمانوں میں رائج ہے، یہ کفر، شرک کی تمام قسمیں انسانی دل کے لیے پریشانی، ہلچل، مصیبت، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بت پرستی میں، قبر پرستی میں، مزار پرستی میں رہا کرتے ہیں، بدعت و خرافات میں رہا کرتے ہیں، ان کے دل ہمیشہ پریشان رہا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل کی پریشانی چھپانے کے لیے بہت سے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور دل کے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بہت سے علاج بھی کراتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو دل کے اطمینان کے لیے سب سے اہم چیز ہے ایمان باللہ اور شرک سے دوری۔ دوسری بات، سکون دل کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح عقیدے کا حامل ہو، اور شرک کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ ایمانیات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات پر مکمل طور پہ عمل کریں، اور ایمانیات پر مکمل طور پہ اس کا یقین ہو اور اس پر کرنے والا ہو، اور ایمان کو خراب کرنے والی نواقض الایمان، شرک، خبر پرستی، مزاح پرستی، غیر اللہ کی قسم، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہوا کرتی ہیں شرک کی، ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں کلمہ گو تو ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار تو کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی حقیقی معنوں میں ایمان اور توحید سے خالی ہے۔ ان میں قبر پرستی بھی ہے، مزار پرستی بھی ہے، بدعت و خرافات بھی ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا، تعویذ وغیرہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نواقض ایمان ہیں۔ تو محترم سامعین، ایسے لوگ کبھی بھی سکون دل حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ جو شخص ایمان لائے اور عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت، ہم ایسے انسان کے لیے بہترین زندگی عطا کیا کرتے ہیں۔ سکون دل کے لیے کے حصول کے لیے تیسری بڑی چیز تقدیر پر مکمل ایمان، تقدیر پر رضامندی۔ محترم سامعین، تقدیر کے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان بہت ضروری ہے۔ تقدیر انسان کی اچھی ہو یا بری ہو، اس کی زندگی میں فوائد آئیں یا نقصانات آئیں، وہ بہر صورت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں ان الرضا بالقدر ينزل علیہ السکینۃ التی لا انفع له منها، یقیناً تقدیر پر راضی ہونا، تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر راضی ہو جانا، یہ ایسے سکون کو نازل کرتا ہے جس سے زیادہ نفع بخش چیز اور فائدہ مند چیز اور اچھی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وَمَتَىٰ نُزِلَتْ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ اسْتَقَامَ وَصَلُحَتْ أَحْوَالُهُ، اور جب کبھی اس بندے مومن پر تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے، تقدیر پر راضی ہونے کی وجہ سے سکون آ جائے گا، وہ بندہ درست ہو جائے گا، ثابت قدم ہو جائے گا، اس کی زندگی کے سارے احوال اور حالات اچھے ہو جائیں گے۔ وَصَلُحَ بَالُهُ، اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ وَالسُّخْطُ يُعِيدُهُ مِنْهَا بِحَسْبِ قِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ، جبکہ جو شخص اپنی تقدیر پر ناراض رہتا ہے، اپنی تقدیر پر شکایت کرتا ہے، سکون دل اس سے کوس دور بھاگ جاتا ہے۔ محترم سامعین، زندگی میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے جتنا مال، جتنی دولت، جتنی اولاد اور جو چیزیں مقدر کرتی ہیں اس پر راضی برضا رہنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہی چیز انسان کو سکون دل عطا کیا کرتی ہیں، ورنہ انسان دوسروں کی طرف نگاہ کرتا رہے، دوسروں کی طرف دیکھتا رہے اور اپنی تقدیر پر کوستا رہے تو ایسا انسان کبھی بھی سکون دل حاصل نہیں کر سکتا، بھلے وہ محلات میں رہنے والا ہو، بنگلات میں رہنے والا ہو، دنیا کی دولت کا مالک ہو۔ پھر چوتھی چیز جو سکون دل کے حصول کے لیے ہوا کرتی ہے وہ زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔
ہماری زندگی میں جو فائدہ ہوا کرتا ہے، جو نقصان ہوا کرتا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جب کبھی وہ پریشان ہو، جب کبھی اس پر مصیبت آئے، اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پریشان حال ہو گئے، قوم جھٹلانے لگی، تو انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر کہا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سکون دل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اس کا دل شرح صدر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام کے لیے اس سینے کو کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، گویا ایسا کہ وہ آسمان میں چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو سکون دل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سارے معاملات کو انسان اللہ تعالیٰ کے جب حوالے کر دے گا، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اطمینان والا ہو جائے گا۔ ورنہ انسان تقدیر پر ایمان نہ ہو اس کا تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ پانچویں بات یہ کہ سکون دل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص سے رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے انداز سے رہے، اچھے انداز سے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تمہارے دلوں میں کتنا ایمان ہے، تم لوگ کتنے مخلص ہو، تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے، اللہ نے جان لیا، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں سکون کو نازل کیا۔ تو صحابہ کرام جیسا ایمان اپنائیں۔ صحابہ کرام اسلام کے تئیں تن من دھن کی بازی لگانے والے تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ تو سکون دل کے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ انداز میں رہیں، سچے انداز میں رہیں، منافقانہ رویہ نہ ہو، زبان سے ایک عمل ایک، یہ چیز نہ ہو۔ چھٹی چیز سکون دل کے لیے ضروری ہے کہ انسان نافرمانی سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہوں سے مکمل طور پہ دور رہے۔ یاد رکھیے گناہ، معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ وہ چیز ہوا کرتی ہے جو انسان کے دل میں پریشانی، ہلچل، مصیبت، ڈر، خوف، ڈپریشن، ٹینشن کو جنم دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہے۔ اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے تو سکون ہی سکون ہے، اس کے لیے تو آرام ہی آرام ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہترین اور شاندار اور عالیشان زندگی عطا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور چیز محترم سامنے سکون دل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اور ہر مصیبت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بھاگ جایا کرتے تھے، نماز کے لیے دوڑ لگایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رواہ النسائی وحسن الالبانی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون وہ نماز میں رکھا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہو جایا کرتے تھے تو کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، رواہ ابو داؤد صحیح الالبانی، کہ اے بلال اٹھو اذان دو اور نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو سکون دل، راحت، اطمینان، چین، آرام، ٹھنڈک، یہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوا کرتی ہے، نماز میں ہوا کرتی ہے۔ تو جب انسان پریشان ہو جائے، ٹینشن یا ڈپریشن میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی طرف دوڑ لگائے، یقیناً نماز میں اس کے لیے بہت سکون ہوا کرتا ہے۔ آٹھویں چیز سکون دل کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے۔ ایک اور بات ضروری انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یومیہ جو اس کے کام ہوا کرتے ہیں،
گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر جانا، پھر اسی طرح کھانا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، بیت الخلا جانے سے پہلے، جانے کے بعد، کپڑے پہنتے ہوئے، اور مختلف کاموں پر، مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے جو اذکار مذکور کیے گئے ہیں جسے ادعیہ معثورہ کہا جاتا ہے، ان کا اہتمام کرے۔ ادعیہ معثورہ کے اہتمام سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کے دل میں سکون رہا کرتا ہے، انسان پریشانی سے نکل جایا کرتا ہے۔ نویں چیز انسان کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے۔ علم جب انسان حاصل کرے گا، طلب علم میں اللہ تعالیٰ کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، رسول اللہ پر درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور جو شخص طلب علم میں رہتا ہے، طلب علم میں رہتا ہے، بار بار رسول اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، درود بھیجنے کی وجہ سے اس پر 10 رحمت نازل کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی جا رہی ہو، تو طلب علم انسان کے لیے سکون دل کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ طلب علم میں مشغول لوگ، طلب علم کی محفلیں یہ پرسکون ہوا کرتی ہیں، سکون سے بھری ہوئی ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب کسی علمی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو، علمی مذاکرہ کیا جا رہا ہو، تو ایسی محفل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون، سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی محفل والوں پر ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے نے اپنے پروں میں لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین عرش پر اس محفل میں بیٹھے ہوئے نیک لوگوں کو فخریہ انداز سے یاد کیا کرتے ہیں۔ تو علم، طلب علم، علم کی محفلیں، علماء سے ملاقات، علماء سے گفتگو، علماء سے علمی مباحثہ، ادب کے انداز میں، ادب کے دائرے میں رہ کر، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے سکون دل کو لے کر آتی ہیں۔ 10ویں چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت ایک بندے مومن کے لیے سکون دل کے حصول کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، براء بن عازب روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اچانک آسمان سے اس تلاوت کی وجہ سے ایک بادل نیچے اترنے لگا، ایک بادل نے اس محفل کو ڈھانک لیا۔ جیسے ہی اس بادل نے اس محفل کو ڈھانک لیا تو ان کا گھوڑا اور وہ بادل آہستہ آہستہ نیچے بھی آنے لگا، تو وہ گھوڑا ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے نے جب دیکھا کہ آسمان سے کوئی چیز روشنیوں جیسی، بادلوں جیسی آ رہی ہے، تو گھوڑا ادھر ادھر بدکنے لگا۔ اس صحابی کو بڑا تعجب ہوا۔ صبح سویرے وہ رسول اللہ کے پاس گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسے ہوا، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تلک السکینۃ تنزلت القرآن، یہ کوئی آسمان سے بادل، یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون تھا، سکینت قلب تھا، جو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہو رہا تھا۔ تو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت یہ سکون دل کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ 11ویں چیز انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر بار میں سکون کو لانے کے لیے، اپنے گھر بار سے شیطان کو بھگانے کے لیے، اپنے گھر بار کی پریشانیوں، مصیبتوں، ٹینشن، آفتوں، بلاؤں، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں نفل نماز کا اہتمام کیا کرے، اگلی پچھلی سنتیں، اسی طرح گھر میں بھی بچوں کو نماز پر ابھارنا، انہیں نماز کی پابندی کرانا۔ تو گھر میں نمازوں کا اہتمام ایک بندے مومن کے لیے، اگلی پچھلی سنتیں مرد کے لیے اور عورتوں کے لیے گھروں میں فرائض کا اہتمام، تمام نمازوں کا اہتمام، یہ وہ چیز ہے جو گھروں میں سکون کو لے کر آتی ہے۔ آج عموماً گھرانے سکون کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، مختلف سرجری کرا رہے ہیں۔ اگر مسلمان بندہ اپنے گھر کو مسلم گھرانہ بنا لے، اپنے گھر کو مومن گھرانہ بنا لے، جس میں صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہو، 5 وقت نماز کی پابندی کی جاتی ہو، حتی المقدور نیک کام کیے جاتے ہو، گناہوں سے بچا جاتا ہو، شیطان حرکتوں سے اپنے آپ کو مکمل دور رکھا جاتا ہو، وہ گھر سکون کا گہوارہ ہوا کرتا ہے، وہ گھر سکون کا گہوارہ ہوا کرتا ہے، جہاں سے دوسروں کو بھی سکون بانٹا جا سکتا ہے۔
ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے یہاں مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ بھی کہ گھروں میں بے دینی عام ہو چکی ہے، نمازوں کا اہتمام کم ہو چکا ہے، قرآن کی تلاوتیں کم ہو چکی ہیں، ذکر و اذکار کم ہو چکا ہے۔ تو اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی، مرد کے لیے تو فرض نمازوں کو مسجد میں پڑھنا واجب ہے، لیکن مرد کے لیے اگلی پچھلی سنتوں کا گھر میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو مرد اپنے اگلی پچھلی سنتیں اور عورتیں گھروں میں قرآن کریم نماز کی پابندی، یہ سکون دل کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیت المکتوبہ۔ اے لوگوں، اپنے گھروں میں نماز کو پڑھا کرو، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ آدمی کی نماز اس کے گھر میں سب سے افضل ہوا کرتی ہے سوائے فرض کے۔ 12ویں بات ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، سکون دل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل دلی امراض سے پاک ہو، یعنی مسلمان کے لیے اس کا دل پاک ہو، صفاف ہو، شفاف ہو۔ اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد، کینہ، کپٹ، دشمنی، جلن، بغض، عداوت یہ جیسی دلی بیماریاں نہ ہو، کسی کا برا نہ چاہتا ہو، کسی کو نقصان نہ چاہتا ہو، بلکہ جو بھلائی اپنے لیے چاہتا ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بھلائی چاہے۔ جس نقصان کو اپنے آپ سے دور کرنے کی فکر کرتا ہو وہی نقصان اپنے بھائی کے لیے بھی دور کرنے کی فکر کرتا ہو۔ عموماً ہوتا یہ کہ بہت سے لوگ بہت دیندار اللہ والے تو ہوا کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لوگ ان کے دل پاک و صفا و شفاف نہیں ہوا کرتے، جس کی وجہ سے بھی وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما سئل ای الناس افضل، کون سے لوگ سب سے افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو پاک و شفاف دل والا ہو اور سچی زبان والا ہو۔ صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان نعرفہ فما مخمول القلب، تو آپ نے فرمایا وہ التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غل ولا حسد، یعنی وہ متقی انسان، وہ شفاف اور متقی دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، کسی کے لیے کوئی حسد، جلن، کینہ، کپٹ نہ ہو، ایسے دل والے لوگ سب سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے، تمام مسلمانوں کے لیے اپنا دل پاک و صفاف و شفاف رکھیں۔ دلوں سے کینہ، کپٹ، نفرت، حسد، دشمنی، بغض، عداوت ان جیسی تمام دلی بیماریوں کو دور کر دیں، اس سے ہمارا دل بھی پاک و صفا و شفاف ہو جائے گا اور سکون دل ہمارے لیے حاصل ہو جائے گا۔ اور 13ویں چیز یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرے۔ صبح شام کے اذکار سے انسان کے گھروں سے شیطان نکل جاتا ہے، اور جہاں اذکار کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو، دعا کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو، وہاں پر شیطان اپنا ڈیرا جما لیتا ہے۔ شیطانوں کے لیے کھانے پینے کی جگہ بھی کھانے پینے کا موقع بھی مل جاتا ہے، رہنے سہنے کی جگہ مل جایا کرتی ہے۔ اپنے گھر بار میں صبح شام کے اذکار کا اہتمام کیا کریں۔ اور 14ویں بات یہ ہے کہ توبۃ نصوح کرے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کا اہتمام کرے، اس سے بھی انسان کے دل میں سکون حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کون کون سے کام ہیں جو انسانی زندگی سے سکون کو برباد کر دیا کرتے ہیں، سکون کو نکال دیا کرتے ہیں، یعنی کن کن برائیوں کی وجہ سے، کن کن گناہوں کی وجہ سے انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ تعالیٰ کے حکامات اور عبادات سے دوری، اور اسی طرح ذکر اللہ سے دوری۔ جیسا کہ میں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے، عبادات سے، ذکر اللہ سے دور ہو جائے، اعراض کر لے، اس کے لیے تنگ زندگی ہوا کرتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اور دوسری بات، معصیت، نافرمانی، گناہ، بھلے وہ گناہ آنکھوں کا ہو، بھلے وہ زبان کا ہو، بھلے وہ ہاتھوں کا ہو، یا جوارے کا گناہ ہو، یا مالیات سے متعلق گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ اس کے مختلف درجات کے ساتھ انسانی زندگی سے سکون کو چھین لیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ غربت ہی میں سے ہی کیوں نہ ہوں، وہ جھوپڑ پٹی میں کیوں نہ رہتے ہوں، وہ پریشان حال کیوں نہ رہتے ہوں، لیکن پرسکون رہا کرتے ہیں۔ سکون قلب ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا کرتا ہے، جبکہ نافرمان لوگ، گنہگار لوگ، معصیت کرنے والے لوگ اپنی دنیا کی دولت کے باوجود پریشان حال، سکون کے متلاشی، ٹینشن اور ڈپریشن مبتلا رہا کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کی نافرمانی انسان کو سکون سے دور کر دیا کرتی ہے۔
چنانچہ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے حسن حسنت کے ساتھ، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب بندے مومن جب بندہ کچھ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطے کی شکل میں بٹھا دیا جاتا ہے. فإن تاب ونزع، اگر اس نے خلوص سے صدقے دل سے سچی توبہ کر لی اور اپنے آپ کو اس گناہ سے مکمل طور پہ دور کر لیا، واستغفر، اللہ سے توبہ استغفار بھی کر لیا، ثقل منها، وہ گناہ اس سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن گناہ کر پھر گناہ کے بعد پھر گناہ کے بعد پھر گناہ کرتے جا رہا ہے، وإن زادت، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ زیادہ سے زیادہ کرتا جا رہا ہے، جیسے عام طور پہ گناہ گار ہوا کرتے ہیں، حتی یغلف بها قلبہ، اس کے دل کو گناہوں کی وجہ سے بھر دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گناہوں سے دوری بہت ضروری ہوا کرتی ہے. تیسری چیز تقدیر پر ایمان نہ لانا. تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، واجب ہے، بلکہ ایمان کی واجبات میں سے ہے، بلکہ تقدیر پر ایمان نہ لانے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا. یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، فن اور تجارت کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہے، صابر و شاکر رہنا ہے. اسی میں ہمارے لیے اطمینان ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہے، اسی میں تقدیر پر رضامندی بھی ہے. دوسروں کا دیکھا دیکھی، دوسروں کو دیکھ کر، ان کی دولت کو دیکھ کر، ان کی عیش و آرائش کو دیکھ کر اپنی تقدیر پر بیزاری کا اظہار کرنا، اپنی تقدیر سے شکایت کرنا، اپنی تقدیر سے راضی نہ ہونا انسان کو پریشان حال کر دیتی ہے. انسان کی صحت اس کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے، وہ انسان سکون دل کے لیے پریشان رہتا ہے. اس کے برخلاف انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے میرے حصے میں، میرے نصیب میں جو رکھا تھا وہ مجھے مل گیا اور بقیہ زندگی مل کر رہے گا، یہ اطمینان، سکون، چین، راحت اور آرام والی چیز ہوا کرتی ہے. تو یاد رکھیے دوسروں کو دیکھا دیکھی، اپنی زندگی پر افسوس یا افسوس نہ کریں اور اپنی تقدیر سے بیزارگی یا نفرت کا مظاہرہ نہ کریں، یہ چیز انسان کو پریشان حال کر دیا کرتی ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو انسانی زندگی سے سکون کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے دوسروں کو دیکھنا، دوسروں کا دیکھا دیکھی، دوسروں کو ان کی دولت، ان کی تجارت یا ان کی عیش و آرائش کو دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ بھی انسان کو پریشان حال کر دیتی ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. ابن ماجہ کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث میں حکم دیا گیا انسان دنیاوی معاملات میں، مالیات میں، عیش و آرام میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کرنا، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، ان کو بڑا سمجھنا، یہ چیز انسان کو دل کے امراض میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ چیز انسان کو تقدیر پر راضی ہونے سے روک دیا کرتی ہے، نتیجے میں انسان پریشان حال ہو جایا کرتا ہے. پانچویں چیز محترم سامعین جس سے سکون برباد ہو جایا کرتا ہے، کفار کو دیکھنا، کفار کی دولتوں کو دیکھنا، کفار کی دولت کو دیکھنا یا کفار سے اپنے آپ کا موازنہ کرنا. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. کفار کا چلنا پھرنا، ان کی دولت تو دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، وہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تو کفار کو جو کچھ دنیا میں دیا گیا ہے، دولت، شہرت، عہدے اور مناصب، حکومتیں، دنیا کی عیش و آرائش وغیرہ، یہ ان کی دنیا کی زندگی ہے. ایک مومن ان کی طرف نہ دیکھے، دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، اسی میں ایک مومن کے لیے راحت ہوا کرتی ہے. ایک اور چیز، چھٹی چیز جو انسان سے سکون دل کو برباد کر دیا کرتی ہے وہ ہے حرام مال کا کھانا. کسی کا مال ناحق طریقے سے، حرام مال دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو کوئی تجارت ہی حرام ہوا کرتی ہے، کوئی تجارت فی نفسی بعینی حرام ہوا کرتی ہے، حرام تجارت، حرام چیز کی تجارت کرنا. دوسرا حرام طریقے سے مال کمانا یا دوسروں کا مال ناحق طریقے سے لوٹ لینا، ہڑپ لینا. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے دونوں طریقوں کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاک چیزیں دی ہیں ان میں سے کھایا کرو. تو حلال تجارت کرے انسان، حلال کمائی کرے، بھلے وہ تجارت اس کی ہو یا اس کی نوکری ہو یا اس کی دلالی ہو، حلال چیزوں کی کرے. اور دوسری بات یہ
کہ کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے نہ کھائے، بھلے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پیسہ ہو، درہم و دینار ہو، دولت ہو یا زمین ہو یا گھر بار ہو یا کوئی دنیاوی چیز ہو، حرام طریقے سے نہ لے، یعنی اپنے حلال مال کے ساتھ حرام مال نہ ملائے، یہ سرے سے حرام کمائی میں وہ انسان ملوث نہ ہو۔ سودی کاروبار، لون لینا، جتنی بھی حرام تجارتیں ہوا کرتی ہے، حرام آمدنی ہوا کرتی ہے، حرام کمائی ہوا کرتی ہے، یا دھوکے کی کمائی، فراڈ کی کمائی، ڈاکہ زنی یا لوٹ مار کی کمائی، یا دوسروں کا مال ہڑپ لینے کی، دوسروں کا حق مار لینے کی، یا وراثت کے معاملے میں اپنے بہنوں کا یا دوسروں کا مال ہڑپ لینے کی جو بھی صورتیں ہوا کرتی ہے، تمام طرح کے حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال کے ساتھ دوسروں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو کسی بھی طریقے سے حرام مال کا استعمال انسانی دل سے سکون کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ حلال مال کمانے والا، حلال کمائی کمانے والا، حلال طریقے سے مال کمانے والا، بھلے اس کی آمدنی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ پرسکون رہا کرتا ہے۔ پھر محترم سامعین، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں جو انسان کے لیے سکون کو لے کر آتی ہیں۔ سب سے پہلے نکاح یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور اسلام نے نکاح پر ابھارا بھی ہے، لیکن صحیح عورت کا انتخاب جہاں انسانی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو پرسکون، اطمینان اور راحت والا بناتا ہے، وہیں پر غلط عورت، بے دین عورت، بد اخلاق، بد مزاج عورت کا انتخاب انسانی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کے نشانوں سے نشان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی جوڑوں میں سے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تم اس بیوی سے سکون حاصل کر سکو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تو نکاح کے جہاں بہت سے بنیادی اغراض و مقاصد ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مقصد انسان کے لیے سکون دل ہے۔ انسان جب تک شادی نہیں کرتا ہے اس کا دل پریشان رہتا ہے، شادی کرنے کے بعد بیوی کا حصول اس کے لیے بہت بڑے سکون کا باعث ہوا کرتا ہے کہ ایک بیوی آئے، اس کے گھر کو سنبھالے، اس کے گھر کی نگرانی کرے، یہ انسان کے لیے بہت بڑے سکون کی بات ہوا کرتی ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ پھر دوسری بات، انسان جب شادی کرے تو کس عورت سے شادی کرے؟ نیک عورت کا انتخاب انسانی زندگی کو پرسکون بنا دیا کرتا ہے۔ نیک عورت، با اخلاق عورت، اچھی زبان والی عورت، عبادت گزار اور دیندار عورت، اس کے برخلاف بد کردار عورت، بے دین عورت، بد اخلاق عورت اور دین سے دور عورت انسانی زندگی کو جہنم بنا دیا کرتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں حکم دیا گیا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواه البخاری مسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دنیا میں 4 وجوہات کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ عورت کے مال کو دیکھ کر کے بہت بڑی مالدار ہے، مال کو لے کر آئے گی، یا بہت بڑی خوبصورت ہے، خوبصورتی پر مر پٹنے کی وجہ سے، یا بہت اونچے گھرانے کی ہے، ہمارا اپنا نام ہوگا، اور چوتھا دینداری کی بنیاد پر کہ عورت بہت دیندار ہے، ہمارے گھر میں دین کو لے کر آئے گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم دیندار عورت کا انتخاب کیا کرو، تمہاری زندگی پرسکون رہے گی، تمہاری زندگی پرسکون رہے گی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 4 من السعادہ، 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں، 4 چیزیں جس کے پاس ہے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، المکان الواسع، الجار الصالح، المرکب الحنی۔ اس میں سب سے پہلے عورت ہے نیک عورت، بیوی نہیں بلکہ نیک بیوی، دوسرا کشادہ مکان، تیسرا اچھا پڑوسی، اور چوتھا اچھی سواری۔ یہ حدیث ابن حبان کی ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں 282 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے برخلاف محترم سامعین، اگر انسان بے دین عورت سے شادی کرنے لگے، بد کردار عورت سے شادی کرنے لگے، یا دین سے دور عورت سے شادی کرنے لگے جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، انسان کی زندگی میں فتنہ فساد آ جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر۔ صحیح حسن درجے کی حدیث، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، اپنے بچے کی شادی، اپنی بچی کی شادی اس سے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی دین اور اخلاق کی بنیاد پر رشتہ طے نہیں کرو گے، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر۔ تو ہم دیکھتے ہیں مختلف گھرانوں میں، خاندانوں میں، سماج میں، شہروں میں میاں بیوی کے جھگڑے بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے مختلف اسباب یہ ہوا کرتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی دیندار نہیں ہے،
بے دین ہیں، بد اخلاق ہیں، با اخلاق نہیں ہے، تو مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دیندار اور نیک عورت انتخاب کرے جس سے اسے سکون قلب ملے گا زندگی بھر کے لیے. اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لڑکے کو مال کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر انتخاب نہ کرے بلکہ دینداری کی بنیاد پر انتخاب کرے گے. لڑکی کے لیے بھی زندگی بھر سکون حاصل رہے گا. ایک اور بات، اولاد کی نیک تربیت کرے. ماں باپ کے لیے ضروری ہے اگر وہ دنیا میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اولاد کی نیک تربیت کریں. اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، اولاد بگڑ گئی، اولاد خراب ہو گئی، تو زندگی میں دنیا جہاں کی پریشانیاں، جرائم، کرائم، بدنامی وغیرہ وغیرہ جھیلنا پڑے گا. ماں باپ کا سکون ختم ہو جائے گا، ماں باپ پریشان حال ہو جائیں گے. اسی طرح کسی بھی طرح کے جرائم سے، کسی بھی طرح کے کرائم سے، کسی بھی طرح کے غلط کام سے اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو دور رکھنا ہے. کیونکہ انسان جب جرم میں چلا جائے گا، جرم کی دنیا میں چلا جائے گا، کرائم میں چلا جائے گا، وہ انسان کبھی بھی پرسکون زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہے، بھلے وہ ماں باپ ہوں یا اولاد ہوں، مرد ہو یا عورت ہو. تو اسی لیے کسی بھی طرح کے جرائم سے، کسی بھی طرح کے کرائم سے انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دور رکھے. یہ چیز اس کے لیے سکون کا باعث ہوا کرتی ہے. ایک اور چیز، برے دوستوں سے انسان دور رہے. برے دوست انسان کو برباد کر دیا کرتے ہیں، برے دوست انسان کو برباد کر دیا کرتے ہیں. ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آل اولاد پر نگاہ رکھیں کہ ان کی آل اولاد کس سے ملتی ہے، ان کے دوست یار آشنے کون ہیں. اچھے دوستوں سے اپنے اولاد کی دوستی کرائے، بروں سے اپنے آل اولاد کو دور رکھے. بسا اوقات اچھے سے اچھا انسان بھی، نیک سے نیک انسان بھی برے انسان کی صحبت اور دوستی کی وجہ سے وہ خراب ہو جایا کرتا ہے. نتیجتاً وہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں گھر بار تمام کے لیے ذلت، پریشانی، پشیمانی اور رسوائی، شرمندگی کے باعث ہوا کرتا ہے. اس گھرانے سے سکون ختم ہو جایا کرتا ہے اور لوگ زندگی میں پریشان رہا کرتے ہیں. ایک اور بات محترم سامعین، ظاہری اعتبار سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ سکون سے جینے کے لیے دنیا میں بظاہر سکون سے جینے کے لیے کسی اچھے پیشے کا انتخاب کرے. جینے کے لیے، کمائی کے لیے، حلال کمائی کے لیے اچھا پیشہ اپنائے. معمولی چھوٹے چھوٹے پیشوں پر اکتفا نہ کرے. تجارت کیا کرے، کسی بڑی تجارت پر نگاہ رکھے. اسی طرح اگر نوکری کر رہا ہے، اچھی جگہ نوکری کرے، کسی اچھے فن میں مہارت حاصل کرے تاکہ اس کا فن بھی اچھا ہو، اس کا ہنر بھی اچھا ہو، اسے آمدنی بھی اچھی ہو، تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے آل اولاد کو حلال طریقے سے اچھی زندگی، ان کی تعلیم و تربیت پر اچھا پیسہ خرچ کر سکے تاکہ ان کی زندگی مالیاتی اعتبار سے بھی پرسکون ہو سکے. اور اسی طرح ساتویں بات یہ کہ تمام طرح کی حرام کمائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. تمام طرح کی حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے. اس سے بھی انسان کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے. آخری بات محترم سامعین، ہمیں سلف رحمہ اللہ کتابوں میں پریشان حال انسان کے لیے جہاں مختلف باتوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں پر آیات السکینہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے. مانا کہ آیات السکینہ کی آیات کی تلاوت، ان کا ورد کرنا، ان کا اہتمام کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اس نسخے کو آزمایا، اس فارمولے کو اپنایا. ان کے بعد کے لوگوں نے بھی اس فارمولے کو اپنایا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، تو اس کا بہت فائدہ ہوا. بات یہ ہے کہ انسان پر جب پریشانیاں بہت زیادہ ہو جائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں زیادہ ہو جائیں، انسان پریشان ہو جائے، انسان ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ذہنی طور پر انسان بیمار ہو جائے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ مجھ پر آیت السکینہ کی تلاوت کیا کرو. میں آپ کو قول پڑھ کے سناتا ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں ذکر کرتے ہیں کہ کانا شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اذا شدت علی الامور قرأ آیت السکینہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جب معاملات بہت زیادہ سخت ہو گئے، جب ان پر مصیبتیں، پریشانیاں زیادہ ہو گئیں، تو وہ آیت السکینہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. آیات السکینہ جو 6 ہیں میں بعد میں بتاؤں گا، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. ابن قیم فرمایا کرتے ہیں وَسَمِعْتُ يَقُولُ فِي وَاقِعَةٍ عَظِيمَةٍ جَرَتْ لَهُ فِي مَرَضِهِ. میں نے خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ان کے مرض الموت میں ایک مصیبت کے موقع پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ تعجز العقول عن حملها عن محاورة الارواح الشیطانیہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر بہت سے لوگوں نے جادو کر دیے تھے، تو جادوؤں کی روحیں پریشان کر رہی تھیں. اسی طرح بہت سے غلط طرح کے حملے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر حملہ کر رہے تھے، جن کا وہ مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تھے. انسان پریشان ہو چکا تھا. تو اس موقع پر
ابن القیم فرماتے ہیں کہ ظہرت لہو اذاک فی حال ضعف القوہ قال فلما اشتد علی الامر قلت لقاری من حولی اقرؤوا آیات السکینہ. ابن القیم فرماتے ہیں کہ جب مصیبت مجھ پر ایسے زیادہ ہو گئی، بہت ذہنی پریشانی، ذہنی تنگی اور مصیبتیں مجھ پر زیادہ ہو گئیں اور بہت سی بدروح نے مجھ پر حملہ کر دیا، تو میں نے میرے قریبی جو اقارب بیٹھے ہوئے تھے، جو میرے قریبی رشتہ دار تھے، ان سے کہا کہ آیات السکینہ مجھ پر پڑھا کرو، آیات السکینہ کی مجھ پر تلاوت کیا کرو. پھر فرماتے ہیں جب وہ آیات السکینہ پڑھے گئے ثم اقلی عنی ذالک الحال، جب وہ آیات السکینہ کی مجھ پر تلاوت کی گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ سکینت مجھ پر نازل ہو گئی اور وہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، وہ ٹینشن، وہ مصیبتیں، وہ آفتیں، وہ ذہنی بیماریاں، سارا سب کچھ ختم ہو گیا اور میں پرسکون ہو گیا. وجلست وما بھی قلبۃ، اور میں ایسے ہو گیا گویا مجھ پر کچھ پریشانی ہوئی ہی نہیں. تو ابن القیم فرماتے ہیں وقد جربت انا ايضا هذه الايات عند اضطراب القلب بما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكون وطمأنينته. ابن القیم فرماتے رحمہ اللہ کہ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا، جب مجھ پر مصیبتیں، پریشانیاں آئیں تو میں نے بھی ان آیات السکینہ کی تلاوت کی، تو میں نے بھی اس کی عجیب و غریب اور بہت اونچی تاثیر دیکھی، اور ان آیات کی تلاوت کی وجہ سے میرے دل میں بھی سکون، اطمینان، چین، راحت آ گیا. تو محترم سامعین، یہ ابن القیم رحمہ اللہ کا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک نسخہ ہے جسے خود ابن القیم رحمہ اللہ نے آزمایا ہے، تو ہم بھی آزما کر دیکھیں. مانا کہ یہ نسخہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسی اونچی اور اعلیٰ درجے کی شخصیت نے اس نسخے کو آزمایا تو نتیجتاً سکون دل انہیں حاصل ہوا. اچھا، وہ 6 آیات کون سی ہیں؟ سب سے پہلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 وقال لهم نبيهم ان آیة ملکه ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم. دوسرا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. تیسرا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجند لم تروها. چوتھا سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 هو الذی انزل سکینتہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. پانچواں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل سکینتہ علیہم واثابهم فتحا قریبا. اور چھٹا سورۃ الفتح کی آیت نمبر 26 اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیۃ الاولی فانزل اللہ سکینتہ علیہ. یہ 6 آیتیں ہیں جن کی تلاوت سے انسان پریشانی کے موقع پر، مصیبت اور آفات اور ذہنی دباؤ اور ذہنی پریشانی کے موقع پر ان کی تلاوت سے سکون دل حاصل کیا کرتا ہے، اس کے دل کو راحت، اطمینان، چین اور آرام حاصل ہوا کرتا ہے. یہ ابن القیم رحمہ اللہ کا اپنا عمل ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اور ابن القیم رحمہ اللہ کا اپنا ذاتی عمل ہے جس کا تجربہ انہوں نے کیا ہے. تو محترم سامعین، سکون دل یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. اس سکون دل کی نعمت کو انہی لوگوں سے پوچھیں جو اس سے محروم ہیں. اور یقیناً سکون دل وہ پیسوں سے، دنیاوی دولت سے کمائی جانے والی چیز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایمان، صحیح ایمان، عمل صالح، عبادات میں آگے آگے رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ذکر اللہ، ان تمام چیزوں حاصل ہوا کرتی ہے. ورنہ دنیا کی بڑی بڑی دولت انسان کو سکون نہیں دیا کرتی. ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ بہت سے مالدار لوگ، بہت سے متمول گھرانے کے لوگ پریشانی کے عالم میں، ڈپریشن کے موقع پر وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کیا کرتے ہیں، مہنگی مہنگی دوائیں کھاتے ہیں اور سکون حاصل کرنے کے لیے مہنگی مہنگی گولیاں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشان کے پریشان حال ہی رہا کرتے ہیں. اور دنیا کی دولت، حکومت، بڑا عہدہ، منصب بھی سکون دل کے لیے ضامن نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کی ملکہ جو تقریباً 70 سال سے برطانیہ کی ملکہ بنی بیٹھی ہے، جسے ملکہ الزبتھ دوم کہا جاتا ہے، یہ جب پریشان ہوتی ہے، دنیا کی بہت بڑی طاقتور عورت برطانیہ جس نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک پر حکومت کی ہے، خود ملک ہندوستان پر اس نے 2 سال حکومت کی ہے، ایسی بڑی مملکت کی سربراہ ملکہ جس پر دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، شاہانہ زندگی ہے، اس کے باوجود جب اس کا دل پریشان ہوتا ہے، سکون ہوا کرتا ہے، تو وہ دنیا کی دولت میں سکون حاصل کرنے کے بجائے
یا کسی اور دوا میں کسی علاج میں سکون دل حاصل کرنے کے بجائے لندن کے ایک مسجد کو جاتی ہے، ایک سینٹر کو جاتی ہے، اسلامک سینٹر کو جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کے قرآن کریم میں تلاوت سنا کرتی ہے تاکہ اس کے دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ تو محترم سامعین، سکون دل یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ یقیناً گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، حرام چیزوں کا ارتکاب، محرمات کا ارتکاب انسانی زندگی سے سکون کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو ایمان، عمل صالح، ذکر اللہ، اطاعت میں آگے بڑھنے، ہر کار خیر میں آگے رہ کر سکون دل حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی نافرمانی، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانی، معصیت، اللہ تعالیٰ کے گناہ، اللہ تعالیٰ سے دوری، ذکر اللہ سے دوری، ان تمام خرابیوں سے مکمل طور پہ پرہیز کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔